سوچنا ہے وہ یہ ہے کہ جو چناب پہ پانی آ رہا ہے جو کہ آگے پھر جہلم سے مل کے اور پنجنت تک آئے گا اور پنجنت سے پھر گڈو براج پہ آئے گا، اس کے ساتھ ساتھ دریا سندھ کا پانی توسا کے بعد جو گڈو براج پہ آئے گا، تو ہم نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ کیا ایکسپیکٹیشن ہے پانی کی۔ اس سال ہم گڈو براج سے تقریباً 5.5 لاکھ کیوسک پانی گزار چکے ہیں۔ گڈو براج پہ جو سب سے زیادہ پانی آیا ہے 1976 اور پھر 2010 میں تقریباً 11.5 لاکھ کیوسک پانی یہاں سے گزرا ہے۔ ہم اپڈیٹ کر رہے ہیں اپنی ساری چیزوں کو اس لیے کہ ہمیں پتہ یہ چلے گا جب ٹریمو پیک کر جائے گا۔ اس وقت ٹریمو رائزنگ میں ہے، پانی اس پہ بڑھ رہا ہے، جب وہ پیک کر جائے گا تو اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ پنجرت تک کتنا پانی آئے گا اور کب آئے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ دریائے سندھ کا توسا کا پانی اس کے ساتھ جو ملے گا تو کتنا میکسیمم فلڈ آ سکتا ہے۔ ہمیں این ڈی ایم اے کی جو رپورٹس آئی ہیں ان کا ایسٹیمیٹ ہے 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک کے درمیان، 8 لاکھ سے 11 لاکھ کیوسک کے درمیان۔ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے اریگیشن ڈپارٹمنٹ کو ہدایت کی ہے کہ وہ سپر فلڈ کی تیاری کریں۔ سپر فلڈ ہم کہتے ہیں جب 9 لاکھ سے تجاوز کر جاتا ہے، 9 لاکھ کیوسک سے تجاوز کر جاتا ہے گڈو براج پہ اور سکھر براج پہ پانی۔ ہمیں امید تو یہی ہے کہ 9 لاکھ تک پانی نہیں پہنچے گا، لیکن تیاری ہم نے پھر بھی کرنی ہے۔ اس تیاری کے حوالے سے جو سب سے زیادہ ضروری اور ہماری جو ذہن میں بات ہے کہ ہم کسی بھی طریقے سے انسانی جانوں اور لائف سٹاک یعنی لائفز اینڈ لائف سٹاک اس کی پروٹیکشن کریں، اور اس سلسلے میں چاہے وہ پانی 8 لاکھ آئے، 9 لاکھ آئے یا اللہ معاف کرے اس سے زیادہ آئے، تو کچا تو سارا ڈوب جائے گا، ٹو 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 ہمارا بند ٹو بند کچا ڈوب جائے گا۔ تو ہم نے کچے میں سے لوگوں کو نکالنا ہوگا۔ ہمارے جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ہے پروونشل، اس نے پورے کچے کی یعنی کشمور سے گڈو سے لے کے تو سمندر تک یا یہ پانی دریائے سندھ کا جاتا ہے، انہوں نے میپ کیا ہوا ہے ہر گاؤں کو، ہر گاؤں میں ان کو پاپولیشن پتہ ہے، یعنی لوگ کتنے رہتے ہیں، لائف سٹاک کا پتہ ہے، وہ نمبرز بھی اگر کہیں گے تو میں آپ کو بتا دوں گا۔ یہ سارے ہم نے انفارمیشن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو دی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن میں کمشنر صاحب موجود ہیں لاڑکانہ ڈویژن کے، سکھر کے کمشنر جو ہیں وہ سکھر میں مجھے ملے، اس کے بعد جب میں سکھر جاؤں گا تو وہاں بھی بریف کروں گا۔ ان کو یہ ہدایت ہے کہ اپنی تیاری کریں پی ڈی ایم اے کے ساتھ مل کے، اور اس میں خاص طور پہ پاکستان نیوی کا شکریہ ادا کروں گا۔ پاکستان نیوی نے آلریڈی 2 اپنی ایمرجنسی رسپانس ٹیم اس ایریا میں دے دی ہے، ایک رائٹ بینک پہ، ایک لیفٹ بینک پہ، اور اگر ضرورت پڑی تو زیادہ میرے ساتھ کمانڈر کوسٹ ایڈمرل فیصل ساتھ آئے ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ یہ ڈپلائمنٹ ہم نے کی۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان آرمی سے کانٹیکٹ میں ہیں، ہماری انتظامیہ چیف سیکرٹری صاحب اور سب آرمی سے کانٹیکٹ میں ہیں، اور ان کی بھی ٹیمز جیسی ضرورت پڑی وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں، وہ پہنچ جائیں گی۔ سیکیورٹی کے حوالے سے بھی میری کارپس کمانڈر صاحب سے ڈی جی رینجرز سے بات ہوئی ہے، اور انہوں نے ویسے ہی رینجرز موجود ہے لیکن اس کو مزید الرٹ کیا ہوا ہے، اس لیے کہ بندوں پہ کام ہوگا تاکہ وہ دیکھ سکے۔ تو سب سے پہلے تو ہماری یہی کوشش ہوگی کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسانی جانوں اور ہماری جو مال مویشی ہے اس کا نقصان نہ ہو، لوگوں کا انخلا کیا جائے۔ اس کے لیے تیاری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو نمبرز کے ساتھ دے دی گئی ہے، وہ اپنی تیاری کر رہے ہیں کہ جہاں پہ گاڑیوں کی صورت میں یا بوٹس کے سلسلے کے حوالے سے ہماری اپنی پی ڈی ایم کی 192 آپ نے بتائی تھی 192 192 کشتیاں اپنی ہیں جو انہوں نے، ان میں سے کتنی ادھر ڈپلوائے کی ہیں آپ نے؟ ٹوٹل کتنی ہیں آپ کی؟ 192 اس ایریا میں ڈپلوائے، جس میں ہم نے پاکستان آرمی کے حوالے بھی کیے ہیں، نیوی کے پاس بھی دیے ہیں، اور اپنے ہمارے بھی آپریٹرز ہیں جو کہ لوگوں کا انخلا میں مدد کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے بتایا کہ یہ کہ بند کے اندر سے ہم نے انخلا کرنا ہے تاکہ
لوگوں کا جانی نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد ہم نے یہ انشور کرنا ہے کہ اللہ نہ کرے بند کسی جگہ سے بریچ نہ ہو۔ پنجاب اور سندھ کے دریا کی ٹوپوگرافی میں یا مورفولوجی میں یہ فرق ہے کہ وہاں پہ بریچ سیکشنز دیے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ اگر پانی ایسا ہوتا ہے کہ براج کو نقصان پہنچ سکے تو وہ بریچ کر کے، یا کسی اسٹرکچر کو نقصان پہنچے تو بریچ کر کے پانی نکالتے ہیں، اور وہ پانی پھر ان کی ٹوپوگرافی ایسی ہے کہ وہ جلدی واپس دریا میں آ جاتے ہیں۔ ہمارے جو زمین ہے وہ دریا سے اوپر ہے، تو اگر ہم پانی اللہ نہ کرے کوئی بریچ ہوتا ہے تو وہ دریا میں واپس آسانی سے نہیں آتا جب تک دریا بالکل لو لیول پہ نہ آ جائے، تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہمیں بریچ سے بچنا ہر حال میں ضروری ہے۔ اس سلسلے میں خاص طور پہ آج میں زیادہ فوکس کر رہا ہوں گڈو براج سے لے کے سکھر براج کے درمیان۔ رائٹ بینک میں ہمارے پاس 6 ولنریبل پوائنٹس ہیں۔ ولنریبل پوائنٹس ہوئے جہاں پہ ہمیں خطرہ ہوتا ہے۔ یہ وہ پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں پاسٹ میں کہیں بریچ ہوا ہو تو ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ ایکسپیکٹیشن ہو سکتی ہے، اگر فلڈ زیادہ ہے خطرہ ہو سکتا ہے۔ یہاں پھر دریا کی موومنٹ دیکھ کے اریگیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تعین کرتی ہے کہ خطرناک پوائنٹس کون سے، موسٹ ولنریبل پوائنٹس، وہ 6 ہیں۔ اور اس میں بھی جو اس وقت مجھے اطلاع ہے سب سے زیادہ کے بند کا پورشن رائٹ بینک پہ خطرناک ہے۔ آج میں یہاں سے گڈو براج کا معائنہ کرنے کے بعد میں جاؤں گا کے بند پہ، اور وہاں پہ تیاریاں دیکھوں گا۔ اریگیشن ڈپارٹمنٹ والے میرے ساتھ ہیں، منسٹر صاحب بھی ہیں، سیکرٹری صاحب بھی ہیں، چیف انجینئر بھی ہیں، تاکہ ہم کے بند پہ خود دیکھ سکیں کیا تیاریاں ہیں۔ اسی طریقے سے لیفٹ بینک پہ کتنے آپ کے ولنریبل پوائنٹس ان دس ریچ؟ ایک میں، اور موسٹ ولنریبل جو ہے وہ شینک بند کا ہے، اور اس پہ بھی میں انشاءاللہ کے بند کے وزٹ کے بعد شینک بند پہ جاؤں گا۔ شینک بند ہمارا ایسا اس لیے کہ اس کے پیچھے پھر اور پروٹیکٹیو بند ہوتا ہے، تو یہ جو بیچ کا علاقہ ہے یہ مجھے منسٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ اللہ نہ کرے 8-9 لاکھ پانی آئے گا تو شینک بند شاید نہ بچ سکے، وہ ڈیزائن بھی ایسا ہے۔ تو یہ نہیں کہ آپ جائیں پھر کل لوگ کہیں گے جی چیف منسٹر آئے پھر بھی شینک، میں نے کہا بھائی ہم دیکھنی عزتی سے جا رہے ہیں، اس کی پروٹیکشن کے لیے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد بھی پروٹیکشن ہے، لیکن شینک بند اور جو آپ کا مین بند ہے اس کے بیچ میں جو ایریا ہے اس کا ہمیں انخلا کرنا پڑتا ہے، اور وہاں پہ لوگ بڑی مشکل سے جاتے ہیں، ہمیشہ ہمیں پرابلم ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی بند ہے تو صحیح، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ ولنریبل پوائنٹ ہے۔ ہماری سب سے پہلی کوشش تو رہے گی کہ ہم اس بند کو ہر حال میں بچائیں۔ تو جیسے میں نے بتایا پرائیورٹیز، سب سے پہلے براج سے سیفلی پانی گزر جائے، براج کو کوئی نقصان نہ ہو۔ اس کے بعد کسی کا جانی نقصان یا مال، بلکہ پہلا یہ ہونا چاہیے کہ جانی یا مال مویشی کا نقصان نہ ہو۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ نے ایویکویٹ کرنا ہے، اور وہ بم فائنل ابھی ٹائم ہے۔ اس وقت بھی جو ٹریمو پہ پانی میکسیمم آئے گا، جو ابھی آج کسی وقت پیک کرے گا، اس وقت 3,61,000 کیوسک پانی ہے، وہ کتنا اور جاتا ہے ہم دیکھ لیں گے، اس حساب سے ہمیں اندازہ بھی ہوگا کہ گڈو پہ ہمارے پاس کتنا پانی آئے گا۔ ٹریمو کے پیک کے بھی کم از کم 4 دن بعد، بلکہ 5 دن لگیں گے گڈو تک پانی پہنچنے میں۔ تو ہمیں یہ تیاری، ہماری موبلائزیشن تو ہوئی ہوگی، لیکن پھر ہمارا وقت مل جائے گا لوگوں کو ایویکویٹ کرنے کا۔ اور میں میڈیا کی توسط سے لوگوں سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب وہ وقت آئے تو انتظامیہ سے تعاون کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے، اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم انسانی جانوں کا کوئی ضیاع نہ کریں۔ وہ تعاون کے لیے میں میڈیا کی توسط سے سب کو اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ تو لوگوں کی جانیں بچانا، مال مویشی بچانا، گڈو براج کو کوئی نقصان نہ ہو، اور آگے پھر سکھر براج کو کوئی نقصان نہ ہو، یہ انشور کرنا، اور ہمارے بند جو ہیں یہ انشور کرنا کہ ان میں کوئی لیک نہ ہو۔ انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی مدد سے ہماری یہ پوری کوشش رہے گی، اور اگر ہم یہ سب کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک سپر فلڈ کو فیس کرنے کے لیے جو بہترین کام آپ کر سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے۔ ہماری پوری انتظامیہ، چاہے وہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہو، چاہے ہماری ریہیبلیٹیشن
डिपार्टमेंट PDMA हो, हेल्थ डिपार्टमेंट हो, हेल्थ कैंप्स इधर, हेल्थ मोबाइल यूनिट्स इधर PDMA ने मूव कर दिए हैं। यहाँ पे फ्लड्स में होता ही है, आपको पता है सांप निकल आते हैं और वो स्नेक बाइट से बहुत ज़्यादा केसेस आ जाते हैं, तो हमने वो भी इंश्योर किया है कि वो स्नेक बाइट का जो एंटी स्नेक बाइट है ड्रग वेनम है दवाई, वो हमारे पास अवेलेबल रहे। जो इनखला होगा और लोग, हम कोशिश ये करेंगे कि हम उनको किसी सरकारी जगह पे रिलीफ कैंप्स बनाकर, रिलीफ कैंप्स ही हमने 514 थे या कितने थे मुझे नंबर्स बताए, आइडेंटिफाई किए हुए हैं कि कहाँ कहाँ बनेंगे, कितनी कैपेसिटी किसकी है, ये सारी चीज़ें हमारा होमवर्क किया हुआ है। और उन रिलीफ कैंप्स में इसलिए कि हमें उम्मीद यही है कि ये पानी जल्दी उतर जाएगा, जब ये पीक चली जाएगी तो 48 घंटे बाद ये पानी उतरना शुरू होगा और लोग वापसी की तरफ जाने। वापसी में हमेशा जो कच्चे के रहने वाले हैं वो कहते हैं या तो बिल्कुल सैलाब ना आए, यानी या फिर सैलाब आए तो कुछ अरसा रहे, इसलिए कि अदरवाइज़ उनकी कम्युनिकेशन, जब कश्ती नहीं चल सकती ना तो फिर वो कीचड़ से होके गाड़ी भी नहीं चल सकती कोई, वो सबसे ख़राब टाइम होता है। लेकिन हमने वही इंश्योर करना है कि फिर जल्द से जल्द हम इन लोगों को वापस पहुँचाएँ। ये मैं कमिट करता हूँ चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिसमें हम 21 लाख घर बना रहे हैं, इन फ्लड्स के दौरान कच्चे में जिनके मकानात को नुकसान होगा, हम उसी तरीके की एक स्कीम उनके लिए भी शुरू करेंगे ताकि हम उनको दोबारा एक एलिवेशन पे, इसलिए हम ऐसा नहीं चाहेंगे कि मकान बनाए और अगला सैलाब आए और फिर वो बह जाए, एक एलिवेशन पे जहाँ पे उनके घर सेफ रहे वो हम उनको मदद करेंगे। तो हमारी कोशिश यही होगी कि वो जल्द से जल्द वापस अपने घरों को जाएं। अगर अभी मैं हेलीकॉप्टर से सारा व्यू लेता हुआ आया हूँ, इस वक्त कई जगह पे तो जो 5.5 लाख क्यूसिक पानी निकला है, आज से कितने दिन पहले था ये जी 24 अगस्त को, तो हफ्ता भी नहीं हुआ इसको, 5.5 लाख क्यूसिक पानी जो निकला है उसमें कहीं कहीं बंद की टो पे पानी है, कहीं कहीं काफ़ी जगहों पे, लेकिन काफ़ी जगहें ऐसी हैं जहाँ अभी तक लोगों की फसलें हैं वो भी बरकरार हैं, मैं देख के आया हूँ। अगर पानी इतना नहीं आया कि वो फसलें बच गई तो है, अदरवाइज़ ये नुकसान होगा और फिर इंशाल्लाह ताला हुकूमत देखेगी कि इसको कैसे हम कॉम्पनसेट करें उन फसलों के नुकसान को। लेकिन ये एक टॉल ऑर्डर होगा, हमें पता है ये फसलों का नुकसान देना काफ़ी मुश्किल होता है, एक बड़ी इशू हो जाती है। तो ये 3 या 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, लोगों की जान बचाना, मवेशियों की जान बचाना, दोनों बराजेस को सेफ रखना, डाइक्स को हमारी जो बंद हैं दोनों साइड के उनको सेफ रखना, रिलीफ कैंप्स कायम करना और रिलीफ कैंप्स में वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, लोगों को इवैक्यूएट करना उससे पहले, उसमें ज़मीनी रास्ते से और बोट्स के रास्ते से इवैक्यूएट करना होगा, और फाइनली जो है उनको रिलीफ प्रॉपर दे के वापस उनको आबाद करना। मैं जैसे मैंने बताया कि पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान आर्मी का शुक्रगुजार हूँ कि इस मुश्किल वक्त में हमसे कोऑपरेट कर रहे हैं। सदर आसिफ अली जरदारी वैसे तो करते कल रात से और आज सुबह भी 10:30 बजे भी उन्होंने पता किया था मुझसे, जब मैं सक्खर पहुंचा था मैंने उन्हें बताया कि मैं गुड्डू बराज जा रहा हूं फ्लड के बारे में। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ख़ुद मॉनिटर कर रहे हैं और वक्तन फ़वक्तन वो अपडेट्स लेते रहते हैं। तो हमारी लीडरशिप, हमारे सूबाई सदर निसार अहमद खोड़ो साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उन्होंने भी अपने वर्कर्स को हिदायत दी है कि वो लोगों की मदद के लिए पहुँचें। तो हुकूमती लेवल पे, हमारी पार्टी के लेवल पे, हमारी लीडरशिप के लेवल पे, हमारी इंतज़ामिया, हमारी डिज़ास्टर मैनेजमेंट, हमारी इरिगेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट, जिनको हमने कहा है और उन्होंने शुरू कर दिया है कि वो जो वैक्सीनेशन करते हैं लाइफ स्टॉक की, ये सारे मुतहर्रिक हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस सुपर फ्लड को हम कम से कम नुकसान से गुजार के और समंदर तक ये पानी पहुंचाएं। मैं एक बार फिर लोगों से दरख्वास्त करता हूं कि इंतज़ामिया से कोऑपरेट करें। मैं मीडिया से दरख्वास्त करता हूं कि हाँ, जहाँ पे खामियां हों वो ज़रूर पॉइंट आउट करें, इसलिए कि हम आपसे सीखते हैं।
جب آپ بتاتے ہیں کہ جی یہاں پہ فلانی جگہ پہ یہ چیز غلط ہو رہی ہے یا میسر نہیں ہے، سیکھتے ہیں. لیکن ایک چیز ضرور کہوں گا کہ پینک کریٹ نہ کریں. حکومت کے اوپر چھوڑیں کہ وہ اعلانات کریں. پینک کریٹ کریں گے تو پھر ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے. ذمہ داری سے اگر ہم سب مل کے اس کا مقابلہ کریں گے، جو آزمائش اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا مقابلہ کریں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم سرخرو ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کریں.